اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ وقت کس کی رونق پہ خاک ڈال گیا؟ جنرل مشرف صاحب کی وفات ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہم ان کو دعا دے سکتے ہیں۔ میں یہاں پر جن باتوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں وہ آج کی نوجوان نسل کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمیں تاریخ تو پڑھائی نہیں جاتی، اور جو تاریخ ہمیں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے وہ اصل حقائق کے 1% بھی نہیں ہوتا۔ تو چند چیزیں ہیں جو اس وقت زیر بحث ہیں، جو باتیں گردش کر رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان حوالے سے بات کی جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل مشرف نے ماشاء اللہ لگا کر آئین پاکستان کو کیوں سبوتاژ کیا، آئین کو کیوں توڑا۔ تو یہاں پر ظاہر ہے کہ جو باتیں چل رہی ہیں وہ تو یہی ہیں کہ اس وقت کی حکومت کرپٹ تھی، حکومت کی کوئی کارکردگی نہیں تھی، پاکستان کی سالمیت خطرے میں تھی، تو اس وجہ سے مشرف صاحب نے وہ ماشاء اللہ لگایا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس وقت کارگل رونما ہوا تھا، تو نواز شریف صاحب نے خود بل کلنٹن کے پاس جا کر وہ جنگ رکوائی تھی، جس سے جنرل مشرف ناراض تھے اور انہوں نے پھر ماشاء اللہ لگا دیا۔ لیکن یہاں پر ایک تیسرا پوائنٹ ہے، وہ بہت اہم ہے اور میں اس کو ترجیح دیتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل حقائق وہ ہیں کہ چونکہ افغانستان میں امریکہ جنگ کا ارادہ کر چکا تھا اور مکمل پلاننگ ہو چکی تھی، اب امریکہ کو پاکستان میں بھی ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جو اس کو مکمل تائید اور سپورٹ فراہم کرتا۔ آپ نے پھر دیکھا کہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس میں سب سے پہلے ساتھ دینے والے جنرل مشرف تھے پاکستان سے، اور انہوں نے تنہا ایک ایسا فیصلہ لے لیا جو فیصلہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے تھا۔ اب چونکہ جب ایک سول گورنمنٹ ہوتی ہے اس کو پھر اپوزیشن کا ڈر بھی ہوتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح کا فیصلہ تو نہیں کر پاتی، تو اس وجہ سے بھی ایک ڈکٹیٹر کی، ایک آمر کی ضرورت تھی کہ جو تنہا فیصلہ کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی ہوا۔ اب یہاں پر بھی میرے بعض بھائی اعتراض کریں گے اور وہ یہ تعویلیں کریں گے، اور عموماً چونکہ سوشل میڈیا پہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ باتیں چلتی رہتی ہیں کہ چونکہ افغانستان پر امریکہ نے حملہ کر لیا تھا، اگر امریکہ کا ساتھ نہ دیا جاتا تو پھر یہ ہوتا کہ پاکستان پھر امریکہ کے حملے سے محفوظ نہ رہتا، تو مشرف نے بصیرت کے ساتھ کام لیتے ہوئے پاکستان کو محفوظ رکھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف، اور خاص کر مسلمانوں کی اپنی سرزمین ہو اور کفار باہر سے آ کر وہاں پر حملہ آور ہوں، تو کسی طور پر بھی ان کفار کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے ظلم ہوا، یہاں تک کہ وہاں افغانستان کے سفیر کو بھی گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا گیا، اور ملا عبدالسلام ضیف کی کہانی آپ نے ضرور پڑھی ہوگی، دردناک داستان ہے۔ تو یہ تو دنیا کا اصول ہے کہ آپ کسی کے سفیر کو اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر اس طرح کیا گیا۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو چونکہ مشرف نے اس وقت یہ فیصلہ کیا اور اس وقت کوئی بھی اس فیصلے پر راضی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے علماء کو بھی کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن غالباً مفتی تقی صاحب تھے، وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مشرف نے جب کہا نا کہ میرے اوپر امریکہ کا دباؤ ہے، تو تقی صاحب نے یہ کہا کہ بھئی آپ ان کو یہ کہہ دینا کہ بھئی ہمارے اپنے لوگوں کا ہمارے اوپر دباؤ ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کی خلاصی ہو سکتی ہے۔ لیکن مشرف صاحب چونکہ فیصلہ کر چکے تھے اور انہوں نے افغان جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر اس کا خمیازہ ہمیں آج تک بھگتنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے افغانستان میں آنے سے پہلے آپ کا جو مغربی بارڈر ہے یعنی افغانستان والا، وہاں پر ایک فوجی بھی تعینات نہیں ہوتا تھا، ضرورت ہی نہیں تھی، نہ کوئی باڑ لگی ہوئی تھی، اور ہزاروں کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا یہ رقبہ تھا، یہ بارڈر تھا۔ لیکن جب افغان وار شروع ہوئی اور پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تو وہاں پر حالات پھر کشیدہ ہونا شروع ہو گئے، اور وہ جنگ پھر ہمارے ملک پاکستان میں آ گئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس جنگ میں ہم نے 50-60 ہزار سے لوگوں، اپنے لوگ، ہمارے پاکستانی لوگ اس میں شہید ہوئے، ملک میں بم دھماکے شروع ہو گئے، افراتفری ہو گئی، اور آج بھی جو یہاں کا ملک میں امن و امان کے خطرے، یہ اصل میں اسی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اگر اس وقت پاکستان کم از کم نیوٹرل رہتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ پھر ہم نے یہاں پر اڈے ان کو فراہم کیے، یہاں سے جہاز اڑتے اور وہاں پر افغانستان میں بمباریاں کرتے اور معصوم لوگوں کو شہید کرتے، یہاں سے
پھر ہمارے اپنے ملک میں ڈرون حملے شروع کر دیے گئے۔ تو یہ اس پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اب اتنا بڑا فیصلہ کوئی جمہوری حکومت کسی صورت میں بھی نہیں لے سکتی تھی، جس وجہ سے امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ یہاں پر امریت ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، جو میرا بھرپور ساتھ دے، اور اس وجہ سے جنرل مشرف کو یہاں پاکستان میں لانچ کیا گیا ہے۔ اچھا، اب تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے لال مسجد آپریشن۔ یہ مشرف کا بہت سفاکانہ اقدام تھا۔ میں اس میں لال مسجد والوں کو بھی بے قصور، پالیسی میں ان کو بے قصور نہیں سمجھتا۔ جو معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں، انتہائی ظلم ہوا ہے، وہ معصوم لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، لیکن جو لال مسجد کی انتظامیہ ہے ان کی اس حوالے سے پالیسی بھی درست نہیں تھی، ان کی عقل و خرد بھی اس وقت کام نہیں کر رہی تھی۔ لیکن اس کا یہ صلہ نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اوپر بمباری شروع کر دیں، تو یہ طریقہ بھی جائز نہیں تھا، چونکہ وہاں پر علماء بیچ میں پڑے تھے، کچھ سیاسی پارٹیاں بیچ میں پڑی تھی، صلح صفائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب معاملات تقریباً حل ہونے کے قریب تھے تو اس وقت بمباری کر دی گئی۔ بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے، اس پر تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو ملوث ہیں، چاہے جس طرف سے بھی ملوث ہیں، ان کو سزا دینی چاہیے۔ اچھا، پھر بات آ جاتی ہے ایمرجنسی کی۔ 2007 میں مشرف صاحب نے ایک ایمرجنسی لگائی تھی، اور اس ایمرجنسی کے نتیجے میں پھر نواز شریف صاحب نے یہاں پر خصوصی عدالت قائم کی تھی، جس عدالت نے مشرف صاحب کو پھانسی کی سزا کا فیصلہ سنایا، اور یہ فیصلہ بھی سنایا کہ اگر وہ پھانسی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو 3 دن تک ڈی چوک پر ان کی لاش کو لٹکایا جائے۔ یہ فیصلہ پاکستان کے آئین کے حوالے سے انتہائی اہم اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا، چونکہ یہ میں جو بھی ہو، چاہے کوئی سویلین ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آئین کو توڑتا ہے تو اگر آپ نے ملک کی حفاظت کرنی ہے، آئین کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر اس طرح کے فیصلے دینے پڑتے ہیں۔ تو اس عدالت کے جو جج تھے، جیسے سیٹھ وقار، وہ وفات پا چکے ہیں، گزشتہ دور حکومت میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی کورونا کے باعث۔ اب ان کے بارے میں بھی قیاس آرائیاں چلتی رہیں کہ ان خود فوت ہوئے، یا بہرحال یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن 2007 کی جو ایمرجنسی ہے، یہ بھی مشرف صاحب نے دوسری مرتبہ یہ آئین توڑا، یعنی پہلی مرتبہ انہوں نے 1999 میں آئین توڑا، اور پھر دوسری مرتبہ 2007 میں آئین توڑا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 12 مئی کو کراچی کا واقعہ بہت مشہور ہے، کہ جب MQM نے فائرنگ کر کے بے تحاشا لوگوں کو شہید کیا تھا، اور ان کے پیچھے بھی جنرل مشرف کا ہاتھ تھا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ظلم ایک نئی دن ختم ہو کے رہے، جتنا بھی بڑھ جائے ایک نئی دن اس نے مٹنا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو مشرف صاحب کا وہ مکہ یاد ہوگا، جو مکہ لہرا لہرا کر وہ کہا کرتے تھے کہ میں وہاں سے تمہیں ہٹ کروں گا جہاں تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں سے ہٹ کیا گیا۔ اب یہ فرعونیت والا لہجہ، لیکن آج آپ اس کی حالت دیکھ لیں کہ وہ باب بند ہو چکا ہے۔ مشرف صاحب کے زوال کب شروع ہوا؟ دیکھیں کہ 99 سے لے کر 2006 تک وہ اتنے پاورفل تھے کہ ہر چیز سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے۔ ایک حکم پہ پورے ملک میں ہلچل ہو جاتی تھی، یعنی ملک کا طاقتور ترین حکمران تھا۔ لیکن جب امریکہ کو دلچسپی ختم ہو گئی جنرل پرویز مشرف میں، تو امریکہ نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ تب سے پرویز مشرف کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ اب اور اس کے اسباب کیا بنے کہ جب جنرل چیف جسٹس چودھری افتخار انہوں نے کچھ نوٹس لیے، خصوصاً اسٹیل مل کی نجکاری کے حوالے سے انہوں نے کوئی نوٹس لیا اور حکومت کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا، اور اسی طرح کچھ لاپتہ افراد کے حوالے سے وہ بار بار نوٹس لیتے رہتے تھے، تو مشرف صاحب کو اس پر غصہ آیا، تو انہوں نے زبردستی ان کو عہدے سے ہٹا کر معزول کیا۔ وہاں سے وکلاء کی ایک تحریک شروع ہوئی، اور پھر ملک کی وکلاء، سول سوسائٹی اور تمام سیاسی پارٹیاں ایک پیج پر ہو گئیں اور ان کے خلاف باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا۔ وہ سبب بنا، اس کے بعد سے جنرل مشرف اقتدار پر قائم نہیں رہ سکے، ان کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ کیوں؟ پیچھے سے ایک تو امریکہ کا جو ہاتھ تھا وہ ہٹ گیا ان کے پیچھے سے، اور دوسرا
جو ملک کے اندر جو تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کی مخالفت کرنے لگے، وہاں سے ان کی جو گرفت اقتدار پر وہ کمزور ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر جب انہوں نے وردی اتاری تو وردی اتارنے کے ایک دن بعد بھی وہ پاکستان میں نہیں رہ سکے، فوراً بیرون ملک فرار ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے کچھ آنے کی کوشش کی، سیاست کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ چل نہ سکے۔ تو یہ ایک پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو حکومت میں آ کر، طاقت کے نشے میں آ کر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ ایک نہ ایک دن آپ کی طاقت کو زوال بھی آنا ہے اور آپ نے مٹ بھی جانا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر